مر جاتا تو یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر برہنہ لاش دفن کر دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دن رات انہیں توحید کی دعوت دی اور اس گناہ کبیرہ سے باز آنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے کہا، نورانی سٹوریز میں خوش آمدید۔ قوم لوط کی داستان، بدکاری کی ایجاد اور انجام کی عبرت۔ یہ وہ قوم تھی جس نے ایسی بدکاری کو جنم دیا جو ان سے پہلے زمین پر کسی نے نہ کی تھی، ایسا گناہ جس کی مثال انسانیت کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ کون سا گناہ تھا جو انہوں نے کیا اور اس انجام نے انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو طاف کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی، وہی شہر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اس لیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہوئے۔ بچپن میں ہی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو حضرت ابراہیم نے آپ کو بیٹے کی طرح پالا۔ آپ ان اولین لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم پر ایمان لایا۔ پھر اللہ نے آپ کو اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے کئی معجزات مشہور ہیں۔ آپ جب بارش کے لیے دعا کرتے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور تیز بارش ہونے لگتی۔ وہ پتھر جس پر آپ سر رکھ کر سوتے اس پر آپ کے سر مبارک کے نشان بن جاتے۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا گیا۔ یہاں کے ارد گرد 5 خوبصورت شہر آباد تھے۔ ہر شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ خطہ سرسبز و شاداب قدرتی نعمتوں اور زرخیز زمین کا شاہکار تھا۔ باغات، کھیتیاں، اناج، پھل، پھول، ہر چیز وافر ملتی تھی۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا یہ علاقہ اپنی زرعی پیداوار کے لیے مشہور تھا، لیکن اہل سدوم کا دل تنگ اور مزاج سخت تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ باہر کے لوگ آ کر ان کی زمین اور نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی لالچ اور خود ورزی کے دوران ایک دن وہ اپنے درمیان بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو کیسے روکا جائے۔ اسی لمحے ابلیس ایک بزرگ کے روپ میں ان کے پاس آیا اور کہا، اگر تم واقعی ان سے نجات چاہتے ہو تو میرے طریقے پر عمل کرو۔ لوگوں نے اس کی بات غور سے سنی۔ اگلے دن ابلیس نہایت حسین عورت کی صورت میں آیا اور انہیں ایسا فعل سکھایا جو فطرت کے خلاف تھا، مردوں کے ساتھ بدفعلی۔ اس نے کہا، جب کوئی اجنبی تمہارے علاقے میں آئے تو عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ زبردستی بدکاری پر مجبور کرو، یوں وہ دوبارہ تمہارے علاقے میں آنے کی ہمت نہ کرے گا۔ یہ فحش عمل ان کی عادت اور پھر ان کا فخر بن گیا۔ بے حیائی گھر گھر پہنچ گئی، محفلوں میں کھلے عام ہونے لگی۔ مسافروں میں سے کوئی نوجوان اور خوبصورت ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود کی تحریروں کے مطابق اہل سدوم نہ صرف بدکار بلکہ ظالم، دھوکہ باز اور سنگ دل بھی تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے خیریت کے ساتھ نہیں گزر سکتا تھا، کوئی غریب ان کی بستی سے روٹی کا ٹکڑا تک نہیں پا سکتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اجنبی بھوکا مر جاتا تو یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر برہنہ لاش دفن کر دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دن رات انہیں توحید کی دعوت دی اور اس گناہ کبیرہ سے باز آنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کی ہو؟ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لذت حاصل کرتے ہو؟ یہ انتہائی نادانی ہے۔ لیکن وہ اپنی بدکاری پر فخر کرتے اور آپ کی نصیحت سے ناراض ہوتے، یہاں تک کہ کہنے لگے، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ آخر کار ایک دن انہوں نے خود عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ 3 فرشتے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، حسین نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط کے گھر آئے۔ آپ کو خوف ہوا کہ اگر قوم نے انہیں دیکھ لیا تو وہ بدکاری پر اتر آئیں گے۔ بیوی والیہ منافقہ تھی اور اس نے فوراً قوم کو خبر دے دی۔ پھر بستی کے بدکار لوگ دوڑتے ہوئے آپ کے گھر آ گئے۔ آپ نے کہا، یہ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے پاک اور حلال ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو۔ لیکن وہ بولے، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، ہمیں وہی چاہیے جس کا تمہیں علم ہے۔ قوم کے ہجوم نے گھر کا گھیرا ڈال لیا، کچھ دیواروں پر چڑھنے لگے۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل باہر نکلے اور اپنے پر کا ایک جھونکا مارا، سب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ پھر فرشتوں نے کہا، اے لوط، رات ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور کوئی پیچھے نہ دیکھے۔ آپ نکل گئے، لیکن بیوی پلٹ کر دیکھنے لگی اور عذاب میں شامل ہو گئی۔ صبح ہوئی تو حضرت جبرائیل نے اپنے پر سے پوری بستی کو اکھاڑ کر آسمان پر اٹھا لیا۔
اتنی بلندی تک کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر بستی کو الٹ کر زمین پر دے مارا اور اس پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا۔ یوں وہ خوبصورت بستیاں مردار جھیل میں بدل گئیں، بحر مردار جس کا پانی آج بھی زہر ہے، نہ مچھلی زندہ رہ سکتی ہے اور نہ کوئی جاندار۔ آثار قدیمہ کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں تھے کہ اچانک زمین ان کے لیے جہنم بن گئی۔ آج بھی ان کے آثار اور پتھر کے مجسمے موجود ہیں، تا قیامت ایک عبرت۔ لیکن افسوس، آج کے کئی معاشرے اسی گناہ کو آزادی کے نام پر جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ فطرت کے خلاف اور معاشروں کی بربادی کا سبب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے اس پر جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل نورانی سٹوریز کو اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔